الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن ما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم يظلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ گزشتہ ہفتے کے عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے آج پھر ہم جب اس پہلو پر اس نظریے سے اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، نظر دوڑاتے ہیں، تو ہمیں نیکی اور بدی میں کشمکش جنگ نظر آتی ہے، اور بدی اور یہ جنگ اس وقت بہت ہی نازک مرحلے میں پہنچ جاتی ہے جب یہ بدی، برائی، ظلم کسی نیکی کا روپ دھار لیتی ہے، شکل بدل کر کے حق یا رواج کہلانے لگتی ہے، تو پھر معاشرہ وہاں پر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ پھر اس بدی کو بدی نہیں سمجھا جاتا بلکہ رواج، معاشرہ کہیں ہوشیاری اور چالاکی کا نام دے کر، کہیں مصلحت کا لبادہ اڑھا کر اسے کر لیا جاتا ہے، اور ذرہ برابر بھی دل کے اندر پچھتاوا نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس کی برائی کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کے مقام کو بتانے کے لیے، پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ فقہا نے، محدثین نے، اسلاف امت نے ظلم کی جو تعریف کی ہے، وضع الشیء فی غیر موضعہ، کسی چیز کا، کسی ذات کا، کسی بات کا اٹھا کر کے ان کے مقام سے ہٹا کر، جائز اور جو ان کا صحیح مصرف ہے، صحیح جگہ ہے، وہاں سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ یہ ظلم کسی ایک جگہ ہو ایسا ضروری نہیں۔ ہم نے، ہمارے معاشرے کے لوگوں نے ظلم کی ایک خاص حد متعین کر لی ہے، ایک خاص دائرہ ہم نے ظلم کا سمجھ لیا ہے کہ اگر اس دائرے میں ہے تو وہ ظلم ہے، اگر اس دائرے کے باہر ہے تو وہ ظلم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو جان سے مار دینا، قتل کر دینا، ہمیں سمجھتے ہیں کہ ظلم ہے، بالکل ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ کسی کو گالی دے دینا، برسر عام
بیچ راستے میں معاشرے کے اندر مجمع کے اندر کسی کو 2 تھپڑ مار دینا، ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہی ظلم ہے۔ بالکل ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طریقے سے جب کبھی ظالموں کا تذکرہ آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرعون ہے، نمرود ہے، ہٹلر ہے، یا وہ انگریز جو ہمارے ملک پر متسلط تھے، غالب تھے، وہی سب ظالم تھے۔ موجودہ زمانے میں آپ دیکھیں یہودیوں کا حاکم بنجمن نیتن یاہو، ظلم کی ساری حدیں، یعنی جب ظالم کا تذکرہ آتا ہے تو ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں یہ چند ایسے اشخاص ہیں جو ظالموں کی شکل میں دکھتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، لیکن جو ہم نے ظلم کا دائرہ ایک بنا لیا ہے، کیا وہی اتنے ظلم ہیں؟ نہیں، ظلم کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ بعض وہ ہیں جن کو ہم کرتے ہیں جانے میں انجانے میں، دیدہ و دانستہ جیسا بھی۔ بعض وہ ہے جو اس کے علاوہ بھی ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ بھی ظلم ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ کچھ ظلم ایسے ہیں جو ہمارے معاشرتی چیزوں میں داخل ہیں، جیسے بیٹیوں کو، بہنوں کو ان کے حق سے، وراثت سے محروم کر دینا، شادیوں میں ناجائز تصرفات، ناجائز چیزیں، ناجائز خرچ اٹھا کر کے لڑکی والوں کے سر ڈال دینا، باراتیوں کا اضافی بوجھ ڈال دینا۔ یہ وہ کچھ چیزیں تھیں جو معاشرے میں چل رہی ہیں اور ہم ان میں سے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ظلم سمجھتے ہیں۔ ظلم کی کچھ قسمیں وہ بھی تھیں جو میں نے پچھلے ہفتے میں بیان کیا تھا، جو کاروباری اور معاملات میں ہوتے ہیں، کہ مزدوروں کے، ملازمین کے، ان کی تنخواہوں کو مہینوں مؤخر رکھنا، جبکہ ہماری شریعت کا حکم ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے ہی دے دو۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ہماری شریعت کا فرمان ہے، اور ہمارا عمل اس سے کوسوں دور ہے۔ 10 دن، 20 دن، مہینوں بعد اس کے تنخواہوں کو دیا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی ان کی غلطیوں کو بجائے نظر انداز کر کے ان پر ظلم کا پہاڑ توڑا جاتا ہے، گالم گلوچ کی جاتی ہے، تھپڑ مارا جاتا ہے، چھوٹی سی غلطی کے بنا پر کئی دنوں کی پگار کاٹ لی جاتی ہے۔ یہ وہ ظلم ہے جو پچھلے ہفتے بیان ہوئے۔ کچھ اور قسم ہے، اگر مزدور اور ملازم ملازمت کر رہا ہے تو 6 گھنٹے کا اس نے باقاعدہ اپنے مالک سے موازنہ کیا ہوا ہے کہ بھائی 6 گھنٹے ہم کام کریں گے، 1000 روپیہ 1200 ہم لیں گے۔ مالک کہتا ٹھیک ہے تم کام کرو، ہم دیں گے شام میں مزدوری دیتا بھی ہے۔ مالک جب تک موجود ہے، سیٹھ جب تک موجود ہے، تب تک وہ ملازم بڑی لگن سے، محنت سے، کوشش سے کام کرتا ہے، اور جو مالک سامنے نظر سے ہٹا، ٹائم پاس چالو، اب کام نہیں کریں گے۔ جائز ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ ہم نے جو اس سے ایک بات کیا ہے، ایک معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے میں اس وقت کے اندر ہم اپنے گھر کے کام کریں، ضرورت کے اوقات کو، جو ملازمت کے ہمارے اوقات ہیں، مزدوری کے جو ہمارے اوقات ہیں، اس وقت میں ہم کام نہ کریں، یہ بھی ظلم، گناہ کی قسم۔ گھر کے اپنے کام کرنے لگیں آفس میں بیٹھ کر، یہ بھی ظلم، یہ بھی گناہ ہے۔ غلط کام کریں، زبردستی کپڑا پھاڑ دیں، زبردستی چھاپا چلانے لگیں وغیرہ ذالک، دکان کے چیزوں کو، سامانوں کو زبردستی ہم اس کو برباد کر دیں، ختم کر دیں، ٹیڑھا میڑھا کر دیں، نقصان کر دیں کسی بھی طریقے سے، ملازم اور مزدور کے لیے یہ بھی جائز نہیں۔ معاشرے کا ایک ظلم یہ بھی ہے جو ہمارا ملازم اور مزدور کرتا ہے غیر ذالک۔ اس طرح کے وہ مظالم تھے جو ہمارے اور آپ کے موجود ہیں معاشرے کے اندر۔ کوئی سامان ہے بیچ رہا ہے، کبھی گھٹا کر کے بیچ دے، 1 کلو کی ضرورت ہے، 1 کلو کا دام لے رہا ہے، 900 گرام دے رہا ہے۔ 1 کنٹل کا پیسہ لیا، 98 کلو دے رہا ہے۔ ایک خاص مقدار متعین کی گئی، مقدار سے کم ہے۔ ایک کوالٹی متعین کی گئی، کوالٹی سے کم ہے۔ اور کاروبار میں اس کو چالاکی اور ہوشیاری کہا جاتا ہے۔ نہیں،
ظلم کی ایک قسم یہ بھی ہے جو دیدہ و دانستہ، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے ہم سے، ہمارے معاشرے سے، معاشرے کے لوگوں سے ہو رہا ہے، جس کی سنگینی ہمارے سامنے نہیں، جن کو ہم گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ سماج میں آ جائیے، سماج میں روزمرہ کی ہماری زندگی میں بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں، کرتے ہیں ہمارے معاشرے کے لوگ، اور ان کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں۔ ہمارے دل میں یہ ہوتا ہی نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ راستے کے گلی محلے کے گلی کوچوں میں آپ دیکھ لیں، سڑک پر آپ دیکھ لیں، اتنی سڑک ہے، اتنا اس کے بعد گٹر کا، فٹ پاتھ کا مقام ہے، اب اس کے بعد تمہاری زمین ہے۔ اور ہمارے بلڈر صاحبان، گھر بنانے والے صاحبان کیا کریں گے کہ جتنی ہماری زمین ہے اس پر تو پوری بلڈنگ بنے گی ہی، پلس سیڑھی کہاں بنے گی؟ کسی چال میں آپ دورہ کر کے دیکھ لیں تو سیڑھیاں عام طور سے ہماری گلی میں ہی بنے گی، راستے پر ہی بنے گی، فٹ پاتھ پر ہی ہمارے سیڑھیاں اور وہ ساری چیزیں بنے گی۔ یہ ناجائز تجاوزات ہماری روزمرہ کے زندگیوں کا، ہمارے معاشرے کا ایک ناسور ہے، جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ عام طور سے گھر بنانے والے اس میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ نیچے اگر انہوں نے تجاوزات نہیں کیا تو اوپر جا کر کے بارزہ اور چھت ضرور دو چار ہاتھ بڑھا لیں گے کہ بھئی یہ تو ہمارا حق ہے، اور بعد میں انتظامیہ کی طرف سے جب سختی آئے گی، بلڈوزر آئے گا تو چلاتے پھریں گے ہم اور آپ کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ مسلمانوں نے ان جیسی جگہوں پر صحیح کیا ہی کہاں کہ ان کے اوپر ظلم، اور ظلم تو انہوں نے خود کیا تھا ناجائز تجاوزات کو بڑھا کر کے، اب انتظامیہ تو اس کو صحیح کر رہی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے۔ کسی بلڈنگ، کسی محلے میں گھر بن رہا ہو، آپ دیکھیں ریتی، سیمنٹ، سریا اٹھا کر کے گھر والا راستے میں ڈال دیتا ہے، ہوتا ہے، آپ کہیں بھی جا کر کے دیکھ لیں، اور وہ سامان ایک دو دن نہیں، ہفتوں، مہینوں، کئی مہینے کبھی کبھی پڑا رہتا ہے۔ دکان کے سامنے سامان، دکان والا کیا کرے گا؟ اپنا سامان اٹھا کے لا کے فٹ پاتھ پہ سجا دے گا، کیوں بھائی یہ ہمارے دکان کے سامنے کا حصہ ہے۔ جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے۔ فٹ پاتھ اور وہ گٹر کا گز کی زمین، وہ اس کا ہے ہی کہاں، وہ تو میونسپلٹی کی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں ایک گناہ اور ہوتا ہے جس کو دکاندار گناہ سمجھتا ہی نہیں، خاص طور سے مارکیٹ میں جو دکانیں، دکان اندر ہے، دکان کی جگہ میں ہے، لیکن سامنے کا فٹ پاتھ کسی ٹھیلے والے کو، کسی ریڑھی والے کو، کسی چھوٹے دکاندار کو دے دیتا، بھائی تو یہاں اپنا سامان لگا لے اور روزانہ کا مجھ کو 200، 400، 500 دیا کر، بھاڑا دیتا ہے وہ۔ اس طرح یہ گناہ ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ اب مارکیٹ کی دکانوں کو دیکھ، ہر دکان کے سامنے کچھ نہ کچھ آپ کو فٹ پاتھ پہ جائز، وہ جو زمین ہے فٹ پاتھ کی اس پہ ملے گا۔ کرنا جائز ہے؟ بالکل ناجائز۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر دکان کے سامنے کا حصہ دکان کا نہیں، گٹر کا ہے، فٹ پاتھ کا ہے، میونسپلٹی کی ہے، راستے کی ہے، تو وہ حصہ دکاندار کا بالکل نہیں ہے، نہ اپنا سامان وہاں لگا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو بھاڑے پہ دے سکتا ہے۔ اگر بھاڑا وصول کر رہا تو بھی ناجائز اور حرام ہو رہا ہے، اور ہم اور آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ ناجائز۔ ہمارے معاشرے کا ایک یہ بھی رویہ ہے، اس کو گناہ ہم سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ایک اور طریقہ ہے گناہ ظلم کرنے کا، جس کو ہم اور آپ گناہ سمجھتے نہیں، معاشرے میں دھڑلے سے ہو رہا ہے۔ کسی کے گھر ہم اور آپ جاتے ہیں، معاشرے، ہم اور آپ سے مطلب معاشرے کے افراد، بہت سے اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو اس طرح کام نہیں کرتے۔ معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، کسی کے گھر گئے، گاڑی راستے میں ہی، گلی میں، بیچ راستے پہ چھوڑ کے چلے گئے،
نماز پڑھنے آتے ہیں، کئی بار تو اعلان کرنا پڑتا ہے عید وغیرہ میں یا جمعہ وغیرہ میں، ادھر نماز پڑھنے آتے ہیں نیک کام کرنے، اچھائی کا کام کرنے، اور ادھر گاڑی اپنی راستے میں ہی کھڑی کر کے آ گئے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ بالکل ناجائز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا الایمان بضع وستون بضع وسبعون شعبۃ۔ ایمان کی بنا پہ ہے، ایمان ایک انسان مسلمان ہوتا ہے، ایمان کے 60 سے اوپر یا 70 کے اوپر شعبے ہیں، ایمان کی اتنی قسمیں ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ پہلا جو شعبہ ہے وہ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ۔ سب سے اعلیٰ کوالٹی ایمان کی، جو پہلی کوالٹی ہے جہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، مومن ہو گیا وہ آدمی۔ سب سے افضل طریقہ ذکر کرنا، ایمان لانا، کلمہ پڑھنا۔ اور ایمان کا ایک شعبہ یہ بھی ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، یہ بھی ہمارے ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک جز ہے۔ کون فرما رہا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا۔ ہمارا معاشرہ، ہم اور آپ، ہمارے بڑے، آپ دیکھیں کہیں راستے میں گاڑی کھڑی کر رہے ہیں، کہیں راستے میں اپنا سامان لا کے ڈال دے رہے ہیں، کہیں راستہ قبضہ کر لے رہے ہیں وغیرہ ذالک، طرح طرح سے لوگوں پر، راہگیروں پر، معاشرے کے دوسرے لوگوں پر، راستہ چلنے والوں پر ظلم کا ہم طریقہ اپنائے ہوئے ہیں۔ اور ہماری شریعت کہہ کہ راستے سے تو تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا بھی ایمان کا جز ہے۔ کوئی کنکڑ پڑا ہو، پتھر پڑا ہو، کوئی بھی اے ٹو زیڈ تکلیف دینے والی چیز ہو، اس کو ہٹانا یہ ایمان کا شعبہ ہے، نہ یہ کہ راستے پر کھڑا کر دینا، یہ تو بے ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کا شعبہ تو نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہم سے یہ گناہ ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں دھڑلے سے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں اور اس کو گناہ سمجھتے بھی نہیں، حیرانی تو اس پر ہے۔ اور آگے آئیے، ہمارے روز مرہ کی زندگی کا حشر جو ہے، کسی گھر میں شادی ہو، تقریب ہو، بھئی خوشی کا ماحول ہے تو کیا مطلب؟ رات گئے دیر تک تفریح کے نام پر، شادی کے نام پر فل ویلوم کے ساتھ گانا بجانا لگا رہتا ہے۔ کبھی کوئی خوشی کا مقام ہو، پٹاخے پھوڑنا وغیرہ ذالک، اس طرح کا جشن منانا، اور یہ سب کہاں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں موجود جو پیشنٹ حضرات ہیں، جو بیمار حضرات ہیں، لاؤڈ اسپیکر کے اس غلط استعمال سے، ناجائز استعمال سے فل ویلوم کر کے آپ ایک تقریب کر رہے ہو، شادی کی خوشی منا رہے ہو، کوئی بھی فنکشن کر رہے ہو، اس کے نتیجے میں موجود معاشرے کے جو بیمار افراد ہیں، ان سے ہارٹ پیشنٹ ہے، کہیں ہارٹ آ جائے تو بہت تکلیف دہ بات ہے، کوئی تیز ویلوم آواز اس کے پاس آ جائے، یہ ظلم ہم سے ہو رہا ہے۔ ایک بچہ، چھوٹا بچہ سو رہا ہے اور فل ویلوم کے ساتھ، ہائی لاؤڈ اسپیکر کے ساتھ وغیرہ ذالک، اس طرح فنکشن تقریب ہم انجام دے رہے ہیں، اس کے سونے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک کاروباری پیشہ آدمی ہے، صبح اس کو اٹھ کر کے جاب پہ جانا ہے، اور پڑوسی کے ہاں اس طرح کی تقریب رات 2 بجے 3 بجے تک ہو رہی ہے۔ ہم اپنے پڑوسیوں کو اس طرح کی تکلیفوں میں ملوث کیے ہوئے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ اس میں ناک تک نہیں، پورے سر تک غرق ہے، جو پڑوسیوں کا خیال بالکل نہیں کرتا۔ کیا یہی اسلام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، پھر دوبارہ فرمایا واللہ لا یؤمن، پھر تبارہ فرمایا واللہ لا یؤمن، کہ واللہ وہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ قسم کھا کے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔
3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کی سنگینی کو بتانے کے لیے۔ صحابہ کو رہا نہ گیا، اللہ کے رسول کون آدمی ہے ایسا جو مومن ہو ہی نہیں سکتا، جو ایمان سے خارج قرار دیا جا سکتا ہے، جو اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے گویا وہ بے ایمان ہو گیا۔ واللہ ایسا کون سا، قیل یا رسول من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسا کون سا آدمی ہے جو مومن ہو ہی نہیں سکتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الذی من لا یأمن بوائقہ، حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں، اب کہیں بھی اٹھا کر لیں کہ واللہ وہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کی شرارتوں سے، جس کے فتنوں سے، جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی مامون اور محفوظ نہ ہو، ایسا آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ ایک آدمی معاشرے میں جو دوسروں کے پڑوسیوں کے اذیت اور تکلیف کا باعث بن رہا ہو، سبب بن رہا ہو، واللہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھو ہمارا معاشرہ بیچارہ اس میں کہیں جانے میں انجانے میں گلے تک غرق ہے، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ کیا بھائی، ہم تو فنکشن منا رہے ہیں، ہم تو تقریب اور خوشی کی چیز منا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن حاکم بنا کر، گورنر بنا کر کے بھیجا، تو جہاں طرز حکمرانی کے اور اصول بتائے، کیسے حکمرانی کرنا ہے، معاشرے میں تم کو کیسے احکام نافذ کرنا ہے، تو ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ بتائی۔ کیا؟ وَاتَّقِ دعوت المظلوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب۔ معاذ، ایک بات کا ہمیشہ یاد رکھنا، تمہارے فرمان کے بنا پر، تمہارے احکام نافذ کرنے کی وجہ سے، تمہارے فیصلے کی وجہ سے، تمہارے اعمال اور اخلاق کی وجہ سے کہیں کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، کہیں کسی پر ظلم نہ ہو جائے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، پلے باندھ لو، گانٹھ باندھ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مظلوم کی بددعا دل سے نکلی ہوئی آہ ڈائریکٹ فرش سے عرش پر جاتی ہے، اور اللہ رب العزت سب سے پہلے اس کو قبول کر لیتا ہے۔ لہٰذا ہمارے معاشرے میں موجود ایسے افراد جن سے یہ گناہ ہو چکا ہو یا ہو رہا ہو، ان کو چاہیے کہ وہ سر جوڑ کر کے بیٹھیں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، کہیں ہم سے اس طرح کے بہنوں پر، بھائیوں پر، پڑوسیوں پر، مزدوروں پر اس طرح کے گناہ کہیں ہم سے ہو تو نہیں گئے ہیں، کہیں ہم اس طرح کے گناہ کر کے اپنے تو مست خواب خرگوش میں مست ہوں، اور رات کے کسی پہر جن پر یہ ظلم ہوا ہو، وہ رات کے اس اندھیرے پہر میں اللہ رب العزت سے لو لگا کر کے ہمارے خلاف کوئی شکایت کر دے، تو اس مظلوم کی بددعا ہمارے اس سوتے رہنے میں سکون کو، اچھائی کو، بھلائی کو، چین اور سکون کو غارت نہ کر دے۔ اس بات سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ہر طرح کی چیزوں سے حفاظت اور مامون رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔